صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عام حالات میں تو انسان کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی انسان دنیا میں وہ بیماری سے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی بیمار ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کو کہہ لیجئے، یا بندوں کے گناہوں کی معافی کا اس کو ایک بہانہ کہہ لیجئے، لیکن بہرحال انسان بیمار ضرور ہوتا ہے۔ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس آ کر اس کی دلجوئی کرے، اس کو تسلی دے، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ اسی چیز کا نام بیمار پرسی، تیمارداری اور عیادت ہے۔ اسلام میں مریض کی تیمارداری پر بڑا زور دیا گیا ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت اس کی بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے جو 6 حقوق قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی تیمارداری کریں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار ہو گیا تھا تو تو میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، تو بھلا کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پتہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے، لیکن تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں مریض کی تیمارداری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع۔ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا، وہ جنت کے باغیچوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہسپتال میں نہیں جاتا، مریض کے گھر میں اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے جتنا عرصہ وہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اور بس یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر مریض کی تیمارداری کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے، نمونہ آپ کا اسوہ حسنہ اس حوالے سے آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظیم عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے ایک ادنا سے امتی کی جب آپ کو بیماری کی خبر موصول ہوتی ہے تو آپ اس کی بھی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، آپ تو غیر مسلموں کی بھی تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی نوجوان بیمار پڑ گیا تو آپ علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ بیمار پرسی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مریض کو تسلی مل جاتی ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے مارے اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم نے مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے تو وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ 2 کام اسلام نے ہمیں وہاں پر جا کر کرنے والے بتائے ہیں۔ ایک کام تو مریض کو تسلی دینے کا ہے اور دوسرا کام مریض کے لیے دعا کرنے کا ہے۔ تسلی دینے کے لیے ہمیں اسلام نے الفاظ بتائے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو اس کو جا کر ان الفاظ میں تسلی دے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ میرے پیارے بھائی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، جتنی دیر تم بیمار رہو گے یہ بیماری تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا، گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ دعا دینا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دینے کے لیے کئی دعائیں ہمیں تعلیم ان کی دی ہے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے پروردگار، لوگوں کے پروردگار، بیماری کو لے جا اور اس طرح بیماری کو ختم کر دے کہ بیماری کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہے، اور یا اللہ شفا جو ہے وہ تیرے ہی اختیار میں ہے. اسی طرح ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور اس کے بارے میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مریض کے پاس جا کر اس کو یہ دعا دیتا ہے تو اگر اس کی موت کا وقت نہیں آ چکا تو اگر کوئی مسلمان اس کو دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس بیماری سے شفا یاب فرما دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا 7 مرتبہ دینی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو مسلمان 7 مرتبہ جا کر کسی مریض کو یہ دعا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا یاب فرما دے گا.